شیخ الاسلام، اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اپنے وقت کے مجاہد، حضرت ابو الحسن بنان بن محمد حمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تربیت حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کے دور کے اندر جو ہے نا ایک بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ خماراویہ، اس نے اپنے دور کے اندر اپنے ایک وزیر کو لگا دیا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، عیسائی وزیر بنا دیا اس نے۔ اب اس کو جو ہے نا مکمل ایک وزیر ہونے کے ناطے سارا پروٹوکول مل گیا، سارا پروٹوکول اس کو حاصل ہوا۔ تو آپ ایک دن باہر گلی میں نکلے تو دیکھا کہ وہی وزیر جو غیر مسلم ایک وزیر ہے، وہ اپنے مکمل ایک شاہی سواری کے ساتھ، مکمل ایک سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے، حضرت ابو الحسن بنان بن محمد حمال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ایک غیر مسلم کو مسلمانوں کی حکومت کے اندر ایک غیر مسلم کی اتنا جلال دیکھا، اس کی اتنی شان و شوکت دیکھی، تو آپ نے اس کو روک لیا، آگے اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے، اس کو روک لیا۔ فرمایا کہ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر تو اتنا شاہانہ انداز کے اندر سواریوں کے اوپر گھومتا پھرے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ آپ نے اس کو سواری سے اتروا دیا، وزیر کو اتروا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وزیر کو اس کی سواری سے اتروا لینا، نیچے اتار دینا، اور اس کو کہنا کہ جناب تو پیدل اپنے دفتر کی طرف جا، اپنے منصب کی طرف جا، تو اس سواری پر بیٹھ کر نہیں جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک وزیر کو اس انداز کے اندر اس کی سواری سے اتار کر اور پھر پیدل چلا دینا، یہ اس کا کتنا بڑا جو ہے نا اس کو مواخذہ ادا کیا جا سکتا ہے، کتنا بڑا جو ہے نا اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے ان بزرگوں کو۔ لیکن آپ نے اس وقت کی حکومت کی جو سختیاں آنے والی تھی ان کے انجام کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی، لیکن اب میرے منصب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کروں۔ فرمایا کہ غیر مسلم کو مسلمانوں کے ملک کے اندر رہنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے عزت نہیں ہے، عزت فقط حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ وہ ذلیل ہو کر رہیں، مسلمانوں سے کمتر ہو کر رہیں، ان کے ملک کے اندر رہ سکتے ہیں، وہ نوکریاں کریں، رہیں، کھائیں پئیں، سارا کچھ کریں، لیکن ان کے لیے مسلمانوں کے ملک کے اندر عزت نہیں ہوگی، عزت فقط حضور کے غلاموں کی ہوگی، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی ہوگی۔ تو اب جب ان کو اتار دیا گیا تو یہ بات جو ہے نا آخر وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی کہ جناب ان بزرگوں نے، صوفی صاحب نے، حاجی صاحب نے ہمارے وزیر کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، ان کو سواری سے اتار دیا، ان کے پروٹوکول کو پیچھے بھیج دیا، ان کا پروٹوکول ختم کر دیا ہے کہ جناب ایک صوفی کی یہ کیا جرات ہوئی، اس کو کیا، جو ایک مولوی کو کیا جرات ہوئی کہ جناب ہمارے ایک وزیر کو اس طرح وہ جھڑک دے، ہمارے وزیر کے ساتھ یہ سلوک کر دے۔ ایک مولوی ہو کر ہمارے وزیر کے ساتھ اس کو سواری سے اتار دیا، شہی سواری سے اتار دیا ایک مولوی نے۔ تو فوری طور پر جو ہے نا حاکم وقت نے جو ہے نا آرڈر کر دیے کہ جناب اس کو پکڑ کے سخت سے سخت سزا دو، جی مولوی صاحب کو گرفتار کر لو۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جناب مولوی نو کوئی پھڑن آ جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ہویا گلاں یہو جہاں کرتا سی، یہ چنگا ہویا۔ وہ ہوتے تو ہیں بیچارے لاوارث قسم کے، لیکن دین کے ساتھ بندہ مخلص ہو جائے تو پھر وارثاں دا ہاتھ سر دے آ ہی جاندہ، لیکن دین کے ساتھ بندہ مخلص ہو جائے تو، دین کے ساتھ بندہ مخلص دل سے ہو کر کھڑا ہو جائے تو چاہے یہ عوام میں سے مقتدیوں میں سے کوئی نہ بھی کھڑا ہو تو اللہ رسول کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے آرڈر کے پابند ہوتے ہیں، ان کو تو جو ہے نا حکومت آرڈر کر دے نا جناب مسیتوں مولوی نو گرفتار کرنا ہے، تو انہوں نے اے بھی نہیں دیکھنا کہ جناب مسجد خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نماز پڑھا رہے ہیں، اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر صفے بچھے ہوئے لوگ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھنا، بلکہ جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ صرف سارے جو ہے نا تماش بین نے ایسے انہوں نے پڑھنے گے، سارے کہیں گے ٹھیک ہے اے مولوی بڑی سخت گلاں کرتے سے انہوں صحیح ہے لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی اس کے سامنے بات کرنے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ڈر رہا ہوگا کہ اسی اگر مولوی صاحب نال کھلوئے تو پھر ہو سکتا ہے نال سانو بھی لے جان، سانو بھی نال کدھر ساڑی بھی گرفتاری نال نہ ہو جاوے، تو اس لیے سارے دور دور رہتے ہیں۔ تو اب یہ بزرگ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وقت کے حکمرانوں نے گرفتار کر لیا اس جرم کے اندر کہ انہوں نے ایک غیر مسلم حکومت وقت کے ایک وزیر کو اس کی سواری سے نیچے اتار دیا، گرفتار کر لیے گئے۔ تو گرفتار کر کے انہوں نے جو ہے نا پولیس والوں نے آپ کو ایک درندے کے شیر کے پنجرے کے اندر پھینک دیا،
اس لیے کہ جناب اس کو شیر کے پنجرے میں پھینکیں گے تو شیر خود اس کو کھا جائے گا، اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ تو شیر کے پنجرے کے اندر انہوں نے پھینک دیا آپ کو، حضرت ابوالحسن بنان رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب اگلی رات گئے حالات دیکھنے کے لیے، دیکھیں تو صحیح کہ جناب کا گزرا کیا ہے۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ جناب اب تو شیر اس کی ہڈیاں بھی کھا گیا ہوگا، اس کا تو کوئی خون کا بھی ذرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اب ایک دن پورا گزر گیا ہے، شیر تو اس کی ہڈیاں بھی کھا گیا ہوگا۔ لیکن جب اگلے دن وہ اس پنجرے کے حالات دیکھنے کے لیے اس مقام پر پہنچے تو ان کی جو ہے نا وہ ہوش اڑ گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر جو ہے نا وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور شیر ان کے قدم کو بوسہ دے رہا ہے، اس کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ شیر آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ جناب وہاں پر تو ہم نے شیر کے پنجرے کے اندر ان بزرگوں کو پھینکا، تو شیر بجائے اس کے کہ ان کے اوپر حملہ کرتا، اس کو ایک نوالا کر کے کھا جاتا، وہ تو ان کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا، اس کے جسم کو چاٹ رہا تھا۔ تو اب وہ بادشاہ آیا، اس نے آ کر معافی مانگی، وہ پہچان گیا کہ جناب یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ جن کے ساتھ میں نے پنگا لے لیا، یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے یہ۔ تو اب آ کر معافی بھی مانگی، ساتھ رہائی کا پروانہ بھی دیا، فرمایا کہ جناب اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ گھر واپس پہنچے تو لوگوں نے پوچھا معتقدین نے کہ جناب جب اب وہ شیر آپ کے جسم کو چاٹ رہا تھا، آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا، تو آپ کے دل کے اندر ایک لمحے کے لیے خوف تو پیدا ہوا ہوگا نا، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب وہ شیر میرے قدموں کو چاٹ رہا تھا میرے دل کے اندر موت کا خوف آیا۔ فرمایا کہ ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی، بلے میں تو دل کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ جب کوئی درندہ اس کا لعاب جسم پر لگ جائے تو شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، جسم ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے دل کے اندر شرعی فقہی مسئلہ جو ہے نا وہ تلاش کر رہا تھا اور اس کا حکم ڈھونڈ رہا تھا کہ جب کوئی درندہ جسم کو چاٹ لے، جسم ناپاک ہوتا ہے، کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ باقی مجھے شیر کے چاٹنے کا کسی قسم کا ایک ذرے کے برابر بھی میرے دل کے اندر کوئی خوف نہیں تھا کہ شیر میرے ساتھ یہ سلوک کیا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین آپ نے جو وقت کے جو درندے ہوتے ہیں نا، جو وحشی درندے ہوتے ہیں کہ جن کا نام سن کر بندہ کانپ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنے محبوب کے غلاموں کے تلووں کی ڈیوٹی لگا